معجزات کا جو کانسیپٹ ہے یہ دنیا کے ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، اور ہر جگہ اس کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ معجزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو فزیکل لا آف نیچر کو توڑ دے، جو خدا ڈیوائن انٹرونشن کے ذریعے اگر کسی قدرت کے قانون کو توڑ دے تو سب لوگ پھر اس طرح ایک یقین کر لیتے ہیں کہ یہ جو میریکل ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ انسان کی عقل کو عاجز کر دیتا ہے، یہ اس کی انٹلیکٹ کی سے پرے کی چیز ہوتی ہے، اس لیے جو انسان ہے وہ یہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ حادثہ جو ہوا ہے یہ خدا کی طرف سے تھا۔ اور یہی ڈیفینیشن پھر ہم اسلام میں بھی استعمال کرتے ہیں جب بھی ہم نے معجزات کے بارے میں بات کرنی ہو۔ لیکن اسلام نے اس ڈیفینیشن کو استعمال تو کیا ہے، لیکن اس کو مزید ایکسپینڈ بھی کیا ہے، یعنی اسلامک ڈیفینیشن جو میریکلز کی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن نے کس طرح سے معجزات کے تصور کو بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اس لیے یہ چیز ضروری ہے کہ یہ جو معجزے کا تصور ہے اس کو ہم عربی زبان کے قرآن کی جو عربی ہے اس کے لنگوسٹک فریم ورک کے اندر رہ کے سمجھیں، تبھی جا کے ہمیں وہ اوریجنل کنسیپٹ سمجھ آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے ذریعے ڈیلیور کیا ہے۔ اگر ہم اس کو کسی اور زبان کے تھرو سمجھیں گے تو پھر کنفیوژن ہمیں اس طرح کریٹ ہو سکتی ہے، اس طرح، اور بہت سی انفارمیشن بھی ضائع ہو سکتی ہے اس طریقے سے۔ اب قرآن میں اگر جا کر دیکھیں تو قرآن نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا تھا، بلکہ ان کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے وہ آیات کا ہے، کہ اللہ کے جتنے بھی رسول تھے وہ آیات کے ساتھ آئے تھے، معجزات کے ساتھ نہیں تھے آئے۔ اور اس کے علاوہ بینات کا لفظ بھی آتا ہے، برہان کا لفظ آتا ہے، اور حجت کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن معجزے کا لفظ کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسولوں کے ساتھ استعمال کیا ہو، کیونکہ یہ جو معجزے کا تصور ہے یہ بڑا لمیٹڈ سا ہے۔ جو آیت کا تصور ہے وہ معجزے سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور جب آیت ہم کہتے ہیں تو معجزہ تو اس کے اندر امپلائڈ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو آیت کا مطلب ہے وہ نشانی ہوتا ہے، سمبل، یا پھر اس کو ہم علامت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جو سمبل ہوتا ہے وہ بذات خود کوئی مکمل چیز نہیں ہوتا جب تک یہ ہمیں اس چیز کی طرف نہ ہماری توجہ دلائے جس چیز کا یہ سمبل ہے، یعنی سمبل بذات خود تو ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی چیز ہوتی ہے سمبل میں جس چیز کا یہ سمبل ہے، یعنی جو بھی کنسیپٹ کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے اس کو بھی ہمیں اس کے ساتھ ہی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے، تب سمبل کی ڈیفینیشن ہمارے نزدیک جا کر پوری ہوتی ہے۔ یعنی جو تلوار ہوتی ہے یہ صرف کوئی لوہے کا ٹکڑا تھوڑی ہے، جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ تلوار سمبل کس چیز کا ہے، تلوار لڑائی کا سمبل ہوتی ہے یا پھر جنگ کا سمبل ہوتی ہے، تلوار کے اندر ہی یہ کنسیپٹ موجود ہوتا ہے۔ اور جب تلوار کو ہم نشانی کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تب ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ تلوار نشانی کس چیز کی ہے، صرف پھر تلوار کے اوپر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اسی طرح جب ہم صرف معجزہ بولتے ہیں تو ہماری توجہ صرف اس سپر نیچرل ایونٹ تک ہی محدود رہ جاتی ہے کہ اللہ نے یہ معجزہ کس طرح سے کیا ہے، لیکن جب ہم اس معجزے کو آیت کہیں گے، اس کو علامت کہیں گے، تو ہمارا ذہن خود بخود ہمیں اس بات پر مجبور کرے گا کہ ساتھ ہی یہ سوچیں کہ یہ اللہ نے اگر اس معجزے کو آیت کہا ہے تو یہ کس چیز کی نشانی ہے، کس چیز کی علامت ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے جو معجزے کی جگہ آیت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جو آیت کا لفظ ہے پھر اس میں تین چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ جو سپر نیچرل چیز ہے یہ تو شامل ہے ہی صحیح اس میں، پھر اس کے بعد جو سمبلزم ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے کہ جو آیت ہے وہ کس چیز کا سمبل ہے، اور پھر تیسری چیز اس میں یہ شامل ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو اس کو جو آیت دی جاتی ہے وہ اس قوم سے انہی کی جو سویلائزیشن ہوتی ہے، ان کی جو تہذیب ہوتی ہے اس کی لینگویج میں ان سے بات کرتی ہے، یعنی جو بھی ان کی کلچر میں سمبلز رائج ہوتے ہیں انہی سمبلز کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو آیات دیتے ہیں۔ ویسے ہی کوئی رینڈم آیات نہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دے دیتے، بلکہ ان کی جو آیات ہوتی ہیں وہ بالکل اس کے مطابق ہوتی ہیں جو اس زمانے میں سمبلز رائج ہوں، جو نشانیاں اس قوم میں پہلے سے رائج ہوں، اس کے مطابق جو اللہ کی آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتے ہیں۔ اب یہ جو معجزے کا اور آیت کا فرق ہے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا تھا، اب اس کو اگر ہم معجزے کے پرسپیکٹو سے صرف دیکھیں کہ یہ صرف ایک خرق عادت چیز ہے، کوئی سپر نیچرل چیز ہے، تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پہ گراتے ہیں تو یہ سانپ بن جاتا ہے، تو چونکہ ایک لکڑی سے ایک زندہ چیز بن گئی، نان لیونگ تھنگ سے ایک لیونگ تھنگ پروڈیوس ہوگی، تو پھر یہ لا آف نیچر ٹوٹا ہے، تو اس لیے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں، کیونکہ یہ کام کوئی انسان کر نہیں تھا سکتا۔ لیکن یہاں پر پھر اس ڈیفینیشن پر فل سٹاپ لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہمیں کوئی مزید چیز اس میں نظر نہیں آتی، اور اس کے ساتھ چند سوالات بھی یہاں پر کیے جا سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے وہی کیوں سانپ بن رہا ہے، کوئی اور چیز بھی تو سانپ بن سکتی تھی، یا پھر جو سانپ تھا وہ آسمان سے نازل ہو جاتا،
عصا جو ہے ان کا موسیٰ علیہ السلام کا وہی کیوں سانپ بنتا ہے، یا پھر سانپ ہی کیوں اس نے بننا ہے؟ وہ کوئی اور جانور بن سکتا تھا، کوئی ایسا جانور بن جاتا جو مصر والوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، تب تو یہ اس سے بھی بڑی نشانی ہوتی، کیونکہ مصر والے کہتے ہیں یہ کیسا جانور اس نے بنا کے دکھا دیا، یہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ سانپ کا اور عصا کا معاملہ ہو ہی کیوں رہا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دے دیتے ان کو کہ وہ پیرامڈس کو اٹھاتے اپنی جگہ سے ہوا میں اور آل فرعون کے سروں کے اوپر الٹا کر دیتے اور ان کو کہتے کہ ایمان لاؤ نہیں تو تمہارے سروں کے اوپر اس کو گرا دیں گے، تب تو سارا مصر ہی اچانک سے ایمان لے آتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا ان کے ساتھ، یہاں پر جو چوائس کی ہے آیت کی وہ ایگزیکٹ وہی کی ہے جو مصر میں جو سمبلزم رائج تھا اس کے مطابق کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا کوئی اور معجزہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اور جیسے ہی پھر ہم اس کو آیت کے پرسپیکٹو سے اب ہم دیکھیں تو یہ سارے سوالات ہمیں ان کے جوابات مل جاتے ہیں، کیونکہ جو آیت ہوتی ہے چونکہ وہ سمبل ہوتی ہے، اس لیے پہلے ہمیں مصر کے سمبلز کو سمجھنا پڑے گا کہ ایجپشین سویلائزیشن میں کس قسم کے سمبل رائج تھے۔ اب سب سے پہلا سمبل تو موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں تو وہ عصا تھا، کیونکہ جو ان کا عصا تھا وہ ویسے ہی کوئی لاٹھی نہیں تھی بلکہ وہ چرواہے والا عصا تھا، جن کو چرواہے استعمال کرتے ہیں بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام اس عصا کا استعمال کرتے تھے۔ اور دوسرا جو ان کا عصا تھا وہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ تو نے اپنے دائیں ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے، وما تلک بھی یمینی کا، تیرے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے، یعنی عصا رائٹ ہینڈ میں ہونا یہ پہلا سمبل تھا۔ اور مصر کی سویلائزیشن میں دیکھیں تو یہی سمبل ہمیں ہر جگہ نظر آئے گا، کیونکہ جو فرعونہ تھے وہ بھی اپنے آپ کو یہی کہتے تھے کہ وہ چرواہے ہیں، اور جو مصر کی رعایا ہے وہ ان کی بھیڑ بکریاں ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں اگر دیکھیں تو ان کے رائٹ ہینڈ میں ہی ہمیں یہ عصا نظر آتا تھا، اور اس کو وہ شیفرڈز کروک کہتے تھے۔ جتنے بھی فرعونہ تھے انہوں نے اپنے ہاتھ میں اس کو پکڑا ہوتا تھا، اور یہ اس چیز کا سمبل تھا کہ وہ مصر کے اوپر حکمران ہے، اور یہ ان کے پاور کا پولیٹیکل پاور کا سمبل تھی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ان کے دائیں ہاتھ میں عصا دے کر ہی بھیجا ہے۔ اور جب فرعون نے دیکھا ہونا ہے، درباریوں نے دیکھا ہونا ہے کہ ایک طرف تو فرعون اپنے دائیں ہاتھ میں عصا لے کر بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت پر، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے جب آ کر بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے دائیں ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے، یعنی وہ ایک قسم کا فرعون کی جو پاور ہے اس کو چیلنج کر رہے تھے۔ یہ پہلا سمبل ابھی وہ سانپ بنا بھی نہیں اور لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہاں اصل میں کیا معاملہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سانپ بنا ہے عصا، یہ اس وجہ سے بنا ہے کیونکہ جو فرعون تھا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں مصر کا بادشاہ بنا، بلکہ اس کو اس کے خداؤں نے بھیجا ہے اس کام کے لیے، اور اس کا سمبل وہ جو مصر میں یہ رائج تھا کہ اگر خدا کسی کو اس طرح سے ڈیوائنلی اپوائنٹ کرے تو اس کے پاس ایک سانپ کا سمبل ہونا چاہیے۔ اور فرعون کے تاج میں دیکھیں تو یہی ہمیں یہاں پہ ایک سانپ کا سمبل لگا ہوا نظر آتا ہے، یہ اس کی رائلٹی کی نشانی تھا۔ اور جو فرعون تھا وہ اپنے آپ کو اپنے خداؤں میں اور اپنی رعایا کے درمیان اس نے ہائرارکی میں پلیس کیا ہوتا تھا، یعنی ان دونوں سمبلز کے ساتھ جو سانپ کا اور اپنے ہاتھ میں اس نے عصا پکڑا ہوتا تھا، ان دونوں سے ایک تو وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ جو سانپ ہے وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس کے جو خدا ہیں اس نے ان کو فرعون کو بھیجا ہوا ہے، اور جو اس کی لاٹھی ہے وہ اس چیز کا سمبل ہے کہ ویسے ہی نہیں اس کو بھیجا ہوا بلکہ اس کو حکومت کرنے کے لیے خداؤں نے بھیجا ہوا ہے۔ یہ دو سمبلز جو تھے وہ فرعون کے نزدیک بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا کو سانپ بنا کر دکھایا ہے سب کے سامنے، تو پھر سب لوگوں کو یہ دیکھتے ساتھ ہی سمبلزم سمجھ آ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا نے بھیجا ہوا ہے، کیونکہ ان کی سویلائزیشن میں یہ جب بات رائج ہے پہلے سے کہ اگر کوئی بندہ خدا کی طرف سے ہوگا تو اس کی نشانی ہوگی کہ اس کے پاس سانپ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو اچانک سے اپنی لاٹھی سے ہی سانپ بنا کر دکھا دیا۔ تو اس اسکیل پہ جب درباریوں نے یا آل فرعون نے دیکھا ہے کہ فرعون نے تو جو کلیم کیا ہوا تھا اس نے تو زبانی کلیم کیا ہوا تھا کہ اس کو خدا نے بھیجا ہے، اور اس کا سمبل اس کے پاس صرف یہی تھا کہ اس نے اپنے تاج کے اندر ایک بس سانپ کا چھوٹا سا سمبل لگایا ہوا تھا، اس سے زیادہ اس نے کبھی ان کو کوئی پروف دیا ہی نہیں کہ اس کو خدا نے کیوں بھیجا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سانپ بنایا ہے یوں لاٹھی سے، تو سب لوگ دیکھتے ساتھ سمجھ گئے تھے کہ فرعون نے کس طرح سے انہیں بیوقوف بنایا ہوا تھا، کس طرح سے صرف ایک تاج دکھا کر اس نے کہا ہوا ہے کہ اس کو خدا نے بھیجا ہے، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام تو حقیقت میں ان کو سانپ بنا کر دکھا رہے ہیں۔ تو اگر یہی اسکیل ہے ان کے نزدیک، مصر والوں کے نزدیک، کہ ڈیوائن اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کا سمبل سانپ ہے، تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام کا کلیم بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، اور فرعون کا کلیم ان کے سامنے بالکل باطل ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو سانپ بنانے کا معجزہ دیا لاٹھی سے، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ ان کو انہی کی گیم میں ہرایا جا سکے، یعنی انہی کا یہ کلیم تھا نا کہ سانپ ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو وہی چیز دے دی جس کی ان کو ڈیمانڈ۔ اور پھر جو آل فرعون یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ
جو ان کی سانپ نما دیوی ہے وہ لوگوں کو اس طرح اپوائنٹ کرتی ہے، تو ان کا یہ عقیدہ بھی باطل ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھنے سے، کیونکہ جب سانپ ان کے سامنے اس طرح سے بنا ہے تو ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس سانپ کو انہوں نے خدا کے درجے پہ فائز کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو خود اس خدا کی مخلوق ہے جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، کیونکہ اگر یہی سانپ اگر دیوی تھی ان کی تو یہ خود کیوں سامنے آ گئی ہے؟ یہ خدا تو نہ ہوئی اس کا مطلب۔ یعنی یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے یہ کئی لیولز پر ان کے جو عقائد تھے ان کی اصلاح کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ یہ سمبل بھی تھا اس چیز کا کہ اب فرعون کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، فرعون کو کسی خدا نے نہیں تھا بھیجا ہوا، اور نہ ہی جو اس کی پاور کا کلیم ہے وہ کوئی سچا ہے۔ یعنی فرعون کے سارے کلیمز اس نشانی کے ساتھ باطل ہو جاتے تھے، اور یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بھیجا ہے کیونکہ ان کے پاس سانپ کا سمبل ہے، اور دوسرا ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ان کے ہاتھ میں عصا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب سلطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور خدا نے ہی ان کو یہ سلطان دے کر بھیجی ہے۔ یعنی آل فرعون کو یہ لکڑی سے زندہ جانور بننے سے زیادہ اور بھی چیزیں سمجھ آ رہی تھیں، اور شاید یہ چیز ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی کہ ایک نان لیونگ تھنگ سے لیونگ تھنگ بن رہی ہے، جتنا یہ سمبلزم امپورٹنٹ تھا کہ فرعون کو کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیا ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے کلیم کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ رب العالمین کا رسول ہے، تو اس کی نشانی بھی ان کو دکھائی ہے، لوگوں کو سالڈ پروف دیا ہے۔ اسی لیے جب ہم اس معجزے کو اپنی 21ویں صدی کے پرسپیکٹیو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں صرف یہی چیزیں نظر آتی ہے کہ ایک نان لیونگ تھنگ لیونگ تھنگ میں بدل رہی ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن جب ہم اسے آیت کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے اور بھی چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں کہ وہ کیا سمبلزم تھا، وہ کیا نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو دکھائی ہیں، اور کس وجہ سے یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا وہ سانپ بن رہا تھا۔ یہ سب چیزیں ہمیں تب سمجھ آتی ہیں جب ہم اس کو آیت کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں۔